عزیزوں اور ساتھیوں، یقیناً حافظ صاحب قبلہ نے تواڈے سامنے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہوئے گا، تو میں بھی چند گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سنگت والیانوں برکت نصیب فرمائے، اور محافل جو اہل سنت دیاں ہوندیاں نا، انہاں دا مقصد ہے کہ لوگاں دے ذہن وچوں دین محو نہ ہو جائے۔ اے اللہ دا ایک حکم ہے اور آفاقی قانون ہے کہ اللہ جا بجا قرآن فرماندے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ دیا دیناں یاد کرو، فَذْكُرُونِي منو یاد کرو، میرے دیناں نو یاد کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم میرے ولیاں یاد کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم میرے نبیاں یاد کرو۔ تو فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یاد کرو، ذکر کرو، یاد ایمان والیاں نو نفع دے گی۔ تو اگر کسی چیز دا تذکرہ نہ ہوئے تو وہ چیز دلاں چوں اور ذہن چوں نکل جاندی۔ جس چیز دا بار بار تذکرہ ہوئے وہ چیز پھر دل وچوں محو نہیں ہوندی۔ انسان دی بناوٹ ذہنی ایسی ہے تو اللہ نے اس دی فطرت دے مطابق اس نو یاد کرن دا اہتمام رکھے، اور 5 وقت اذان، 5 وقت نماز، تلاوت قرآن دا مقصد بھی یہی ہے کہ یاد باقی رہے، رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہوئے، بندہ اپنے رب نال رابطے وچ رہے۔ تو محافل بھی اس سے سلسلہ دی ایک کڑی ہوندیاں نے کہ انہاں وچ تبلیغ دین ہوندی ہے، تلاوت ہوندی ہے، نعت ہوندی ہے، اور بندے دا ذکر نال رابطہ رہندا ہے، اور ذکر دے نال مذکور ذہن وچ رہندا ہے۔ ذکر سبب ہے ذاکر دے ذہن وچ مذکور دے ہون دا، اور اے دے نال محبت پیدا ہوندی ہے۔ جدو محبت پیدا ہوئے تو ذکر والا ذہن وچ آوندا ہے، کیونکہ اصول فطرت من احب شیئن اکثر ذکرہ، جنوں جدے نال محبت ہوئے وہ اکثر او دا ذکر کرے گا، بہانیاں نال مختلف چیزاں دے ذریعے نال وہ اپنے محبوب دا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ محبوب دا تذکرہ بھی تسکین بخشتا ہے۔ تو عزیزو، اے مقصد محافل دا، اور بھی مقاصد ہے نے، مثلا جتھے ذکر ہوئے اتھے برکت ہوندی ہے، جتھے ذکر ہوئے اس تھان تے برکتہ نازل ہوندی ہیں۔ میں ہن ہی تقریر پیا کردہ ساں اتھے نزدیکی کہ بچپنے وچ اسی گھروں نکل دے سانا فجر ویلے، تے اکثر بزرگ پرانے گھران دیاں چھتاں اچ گرمی دے موسم اچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے ہوں گے، انہاں دی آواز گلی وچ ہوندی پی ہوندی ہے، بڑا ایک روحانی جہا ماحول بنیا ہوندا سی، اور گھراں وچ خواتین قرآن پڑھ دی ہیں۔ ٹیلی ویژن دی ایسی برائی اور نحوست پھیلی ہے کہ ہن گھراں وچ قرآن پڑھنا ختم ہو گیا، اور گھراں وچ نہ کوئی بزرگ رہ گیا قرآن پڑھنا والا، بزرگ اگلے فوت ہو گئے، پچھو نوجوان جڑی ہن دی ساڈی سی جس ایج دے ساڈے وچ قرآن پاک آوندا ہے، بندیاں صحیح آوندا بھی کوئی نہیں، تے جنہاں کو جویں دا ڈنگا سیدھا آوندا ہے وہ پڑھن دا رواج کوئی نہیں۔
تو جدو سال ہا سال تک کسی گھر قرآن دی آواز نہیں گونجے گی اتھے بے برکتی پھیلے گی اور نحوست آئے گی۔ اسی پھر اس نحوست نو اپنے تے نہیں لے ہوندے بھائی ساڑی وجہ تو اسی پھر سمجھنے آسان کسے کچھ کر چھڑیا بس سن شک پوندہ ہے گھر بے کہ بیبیاں بندے صلاح کر دیں با کسے تو حساب لوائے ہو سن کو شک کے با کسے سن کچھ کر چھڑیا وہ پھر 2 نمبر پینا کڑ جاندے وہ ایسے کرمالے ہوندے نو نہ جاندے آکھیا با کتاب کڑیے تین کسے کچھ کیتا ہے انہوں نے پتہ جو ہوندہ ہے بھائی اس سے تو آیا ہے وہ آندے با کوئی پتہ مڑ لگ سکتا ہے بھائی کون ہے جائیں ساڑھے نال کیتا ہے وہ اگو کرمالے پیر جھوٹ دب دینے آندے تو اڈے گھر دے کو بندہ ہونا ہے باہر لیان تیرے نال کی لگے اگو جٹ آندے با اگو نہ لین دی کوئی نہیں لوڑ سانو پتہ آپ پہ لگ گیا ساڑھے نالے ظلم کیڑا پیا کرتا ہے تے ہون کو کرمالے آؤں واہ لگ دیئے کہ کوئی نہیں لگ دی وہ آندن لگ دیئے بکرا لگتا ہے یا کوئی فیس ہے نہیں بنتا ہے کر لی بھائی اتنی فیس لگ دیئے وہ تو اڈا کام اسی کرنے آ پرانا بڑا ہے کام تے انہیں کڑنا پاؤنے وہ پھر ساڑھے بزرگ جڑے نے وہ ساڑھے جٹ پھاس جاندے انہاں پیران گے انہاں چکو جیسے بھی بد مذہب ہوندے جڑے آندن با اٹھ جائیں نہ جا کے جنڈا لا تے جڑا راندہ کو برکت ہے یہ بھی نکلی تویز لے جاتے اے اتھے من فلانا کر بھائی صاحب اینا چیزاں نال تو اڈے گھر سکون نہیں آونا سکون تا نہیں کہ تسی ڈنگے ہو پڑا آپ سدھے ہو جاؤ سکون آپ پہ گھر آ جائے گا رب دا قرآن کھولو کہ اگر کسے گھر وچ سکون نہ ہوئے کسے دے دل وچ سکون نہ ہوئے تے سونے ربا کیویں آوندا ہے دیکھو نا اسی فریج لے ہونے ریفریجریٹر وہ دے نال ایک چھوٹا جا کتاب چاہتا ہے وہ دے وچ لکھیا ہوا ہوندا ہے کہ اگر زیادہ کولنگ پہ کردہ ہوئے تے سلو کیویں کرنا ہے وہ کتاب چاہ کھولو تو دسے گا کہ فلانی جگہ تے بٹن نہیں ہونا ایس نمبر تے کر دے ہوتے دی کولنگ گھٹ جائے گی ایس نمبر تے کر دے ہو کہ بچ جائے گی تو آج جڑا بندہ ہے نا ان دی بھی ایک کتاب رب گلیو دا نا قرآن ہے جدے جی لکھیا ہے یہ دیکھ نقص کینے تے دیکھ خوبیاں کینے تے چلدہ کیویں تے رکدہ کیویں تے اس جونا کیویں تے اس مرنا کیویں وہ دے چوئی کھول کے پوچھو کہ اے جے دل بے چین ہوئے اس بندے دا تو وہ چین اچ کیویں آ سکتا ہے تو اللہ فرما دین علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس بندے دے دل نو ٹھٹ تاں پاؤنی ہے جدو اس رب دا ذکر کر اونج انو دل نو ٹھنڈ نہیں پاؤنی تو اصل مسئلہ ساڑھا ہے دین تو دوری اور اس دی وجہ ہے ٹیلی ویژن دا گھراں وچ آ جانا او دے تو ویلے ہی نہ بیبیاں ہوندے پین تے نہ بندے ویلے ہوندے پین ہوندے تو بہ کے کوئی اور گل کر ایسا بری شے گھراں وچ سیانے بندے ہو جٹ بندے ہو میں کہندہ ہوں نا کہ جس بچے نے 17-18 سال ڈرامے ویکھے تے ایک دا ڈرامہ کرنا تو انہوں دا حق بنتا ہے نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں کیا جس کڑی چھوڑ 18 سال مسلسل ٹی وی اگے بے کے ڈرامہ ویکھے ابھی چو کوئی قسط بھی مس نہیں کی تھی ایک دا ڈرامہ جی وہ کر لین تے روندے کیوں بس ساڑھا جی ان چھوڑ ڈرامہ کرتا ہے جی ان ڈرامے کرتا ہے ساڑھے نا بھائیا جی نے 18 سال ڈرامے وکھائے نہیں جو ایک دا کر دے ہی تے جال لوڑ ایڈا کاکا نہ بان تو بھائی جی ڈرامے کرتا ہے کیوں نہ کرے انہا حق بن ہے تیرے نہ ڈرامہ کرے تے تو وہ ڈرامہ جال یہ تو 18 سال دین پڑھایا ہوندہ تے اس تیری خدمت کرنی ہے تو خدمت قبول کرنی ہے تو آپ نے اپنے گھران دے اندر خود ایک کام شروع کیتا ہے دین تو مسلسل دور ہو رہے اور یورپ دی اور انگریزی تہذیب و ثقافت دے اور بے دینی دے مسلسل قریب ہو رہے ٹی وی بے دینی ہے کیبل بے دینی ہے ڈرامہ بے دینی ہے فلم بے دینی ہے فیس بک بے دینی ہے ٹویٹر بے دینی ہے
کیڑی شے چ دین ہے نا، یہ سب بے دینی پھیلی۔ تو ایسے ماحول وچ اس ساری بے دینی دی فضا وچ اگر کوئی ساتھی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور دین دی محفل کراندا ہے، لوگاں نے کٹھیاں کردا ہے، باندھا ہے بھئی آؤ یار نعت خان کاری عالم حافظ بلانے ہاں، تے کوئی تھوڑا جہا وہ یاد وچ بہ جاویے، شاید ساڑیاں وہ بریاں محفلاں دا کفارہ ہو جائے، تو اے اس بندے دی بہت بڑی سعادت ہے اور بڑی نعمت ہے وہ واسطے۔ آپ نو سمجھ آئیے کہ یہ محفلاں دا مقصد کی؟ بعد بندے آندے نے بھئی جڑا تسی محفلاں تے پیسہ خرچ کر دے ہو، کوئی پرا کسی غریب نو دے چھڑو۔ بھائی صاحب غریب نو دینا جائز ہے، لیکن دین دی تبلیغ کرنا 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے۔ بندیاں دے ذہن چی دین نہیں تے دین بندیاں دے عمل کی میں کرن۔ سب تو پہلے مبلغ دی ڈیوٹی ہے وے مسلمان ہون دے ناتے تواڈی تے میری ڈیوٹی ہے کہ اسی دین نو لوگاں دے ذہن چوں نکلن نہ دئیے۔ شیطان دی ڈیوٹی ہے کڈنا، ساڈا کام ہے دین وچوں نہ نکلن دینا۔ لو ساڈی کشمکش ہے، ساڈی شیطان نال جنگ ہے، وہ آندا میں دین کڈنا ہے لوگاں دے ذہن چوں تے اسی نہیں کڈن دینا۔ اس واسطے ایک ساڈا ذریعہ نے محافل، ایسی محافل دے ذریعے لوگاں نو دین نال جوڑنے، اور یہ دے وچ سانو بڑی سہولت ہے۔ کچھ تھوڑا جا پرابلم ہے کہ کچھ لوگاں نے ان کاروبار بنا لیا محافل میں، بھائی او نعت خانی کرن دے بھی پیسے لیندے نے، تقریر دے پیسے مکیندے نے، جی انہیں دیو سن تے اسی تاں تقریر کرنے ہاں۔ تو میں اے سمجھنا کہ جیڑا عالم دین بھی کو بندہ بلائے وہ اپنا ٹائم کٹ کے آندا ہے تو دی خدمت زیادہ تو زیادہ کریا کرو۔ اے میں نہیں آندا نہ کرو، زیادہ تو زیادہ کرو، لیکن عالم دین دی یہ ڈیوٹی نہیں، نہ نعت خان دی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آکھے میں نے اتنے پیسے پڑھاں دے ہو تو میں آکے نعت پڑھنا۔ ایسے بندے تو نعت سننی ہی نہیں چاہیے۔ وہ دی نعت اچھ کوئی روحانیت نہیں ہونی، نہ اس بندے دے خطاب اچھ کو روحانیت ہونی ہے، نہ وہ دے خطاب دا کو اثر ہونا ہے جڑا پیسے مکا کے ہوں۔ عالم دین دی خدمت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں آدھا نہ کرو، خدمت کرو، خدمت کرو، زیادہ تو زیادہ کرو، مگر اس نو بزنس نہ بڑھاؤ، ان کاروبار نہ بڑھاؤ۔ محافل تبلیغ دین سمجھو اس نو کہ اسی دین دا ابلاغ کرنا ہے، لوگاں دے ذہن ہے چو دین محو نہیں ہون دینا، ساڑی ڈیوٹی لگ گئی۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ تواڈی ڈیوٹی لگ گئی علماء دی۔ ساڑے مقابلے میں جڑے دیوبندی نے انہاں دی تبلیغ دیکھو، وہ اپنا کاروبار چھڑ دیں، جڑا انہاں دا کسی دی کپڑے دی دکان ہے، کسی دی لوہے دی دکان ہے، کسی دی کوئی دکان ہے، وہ اپنی دکان بند کرتا ہے تے 40 دن 12 دن 20 دن ہفتہ وہ آندا ہے میں لینا ہے تبلیغ تے، وہ اپنا خرچہ گھروں لیندا ہے۔ وہ جتھے انہوں او دے استاد مرشد دسن، اس پنڈ وچ 7 پنڈ لکھ دین 8 پنڈ لکھ دین، وہ اتھے ٹر جاندے، ان کو مسیطے وڑن دے وے نہ وڑن دے وے، دکے مکی نال دکے کھا کے وہ کسی نہ کسی مسجد داخل ہو جاندے۔ 12-14 بندے ہوندے، انہیں چو 2-3 بندے اپنی روٹی آپ پکائن لگ پوندے، جو دال لون ساگ انہیں پکائنا ہوئے وہ مسجد دے چھت یا امام دے اجرے چو پکائن لگ پوندے۔ دوجے جڑے 7-8 ہوندے نے وہ گلیاں نکل جاندے نے، بندیاں دعوت دیندے نے، انہاں ملدے نے، انہاں لوگ گالاں کردے نے، انہاں برا بلان دے، لیکن وہ مڑ بھی خدا بندے گھیر کے مسیطے لے ہوندے۔ پھر انہاں میں جڑا بندہ تبلیغ والا ہوندا انہاں دے بھائی انہاں تبلیغ کر، انہاں نے اپنے مسلک دی اپنے طریقے دی تبلیغ کر دین کہ بھائی آ دین ہے، آ تبلیغ ہے، چلو مڑو راتی فرشتے سو جاندے۔
سویرے موڑو تو اٹھ دیں تے اپنا بسترا جو کچھ ہوندا نہیں وہ چاہ کے اگاں ٹر پوندے ایک وہ تبلیغ پہ کر دے ایک اسیاں ذمہ داری تو ساڈی بھی تبلیغ دی ہے ساڈے کول بندے پہنا جاندے دیسی مرغے مٹھائی کہ او دودھ مٹھائی وہ لے کے جاندے تے حضرت صاحب حضور سان ٹائم دے وے کی کرنے جو کوئی تبلیغ ہو جائے محفل ہو جائے اچھا بھائی ٹھیک ہے ڈائری دیکھو بھائی وہ ڈائری دیکھ کے سی فلانا دن تیرے واسطے تبلیغ دا وہ آ کے اس دن بیچارہ لگ پوندا اپنے رشتے داران دوست احباب نو اودے اودے ٹینٹ والیاں ناخ مووی والیاں ناخ ساؤنڈ والیاں ناخ جنریٹر دا انتظام کر لنگر دا انتظام کر اسی لانے تے اگوں ساڈے اوتے پھل سٹ دین گلے چ ہار پیندے نے ساڈے تبلیغ والے آئے مڑ سن دیسی مرغے پکا کے کھویندے نے مڑ جان لگیا نظرانہ بھی دیندے نے آ جی کوئی تواڈے تیل شیل دے یا کوئی تواڈی خدمت توازو آ بھی لے لو ہن دسو اسی مڑ تبلیغ کرنے ہن او تبلیغ کیویں کر دین تے اسی کیویں کرنے جنہاں نال ساڈا مقابلہ بنائی بیٹھے ہیں انہاں دی تبلیغ ویکھو تے ساڈی ویکھو تے اپنیاں موجاں ویکھو تے اس دے باوجود جی اسی بندیاں نہ کھیے بس ہن تسی اتنے پیسے دیو تے اسی مڑ آنا ہے یہ دا مطلب ہے اسی اپنے آپ نال مخلص ہاں اسی دین نال مخلص نہیں میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ایتھے ہن چونکہ مولوی تے ہیں کوئی نہ تسی بیٹھے ہو تو آنی پہ سنانا اپنا درد دل شکر کریا کرو دوجیاں محرم والیاں دے مولوی مانگے بڑے نے انہاں دا 2 لاکھ 2.5 لاکھ لیندا ہے وہ مانگا بڑا ہے شکر کرو انہاں دا ریٹ ہور ود جائے کوئی جنہ ریٹ بڑا آیا انہاں گھٹ ہون دینا تے ساڈے مولوی سستے ہونے چاہیے دن تاکہ زیادہ تو زیادہ ہون اور تبلیغ ہوئے تے محفلاں زیادہ تو زیادہ ہون اور دین دی تبلیغ ہوئے اور میں آکھنا اپنے مولویاں صاحبانوں کہ مولویاں ہو اللہ تے بھروسہ کریا کرو منگنے دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی تے جی اللہ نے منظور ہویا جے تسی تبلیغ وچ منظور ہو گئے تے تواں آپ پہ پیسے دیندے رہن کچھ سمجھ آئیے کوئی 22 سال میں تبلیغ کیتی ہے 29 سال شروع ہونا ہے مارچ وچ میں کسے بندے تو پیسے نہیں منگے یہ تھوڑا جا عرصہ تے نہیں رہا 23 سال تبلیغ کرنا کسے بندے تو پیسے طلب نہیں کیتے اے محسوس کیتا ہے بجیڑا میں نے صدہ ہے وہ دی مہربانی ہے وہ بندے کٹھے کردہ ہے میں جا کے اپنے مشن تے تبلیغ کرنا انہوں نے یاد کرائنا بھی دینے دے کھڑے رہو جیڑے منگدے نے نہ انہوں دا گھر میرے تو چنگا ہے تو نہ انہوں دی مسجد میرے نو چنگی تو نہ وہ بغدار روٹیاں کھان دیں تو میں ایک کھانا یہ نہیں کوئی وہ بھی کھان دینا میں ذہن دے ہوندا ہے اتھے پے نے تے اتنے پے نے گل اتھے یہ بندے دا رزق ہو یہ جیڑا اس کھا لیا اتنے میں ہند صحیح ہوندے نے میرے اتنے بینک چ پے تے اتھے میرا پلاٹ ہے میں پلاٹاں دے سائیں مارنے چاہ کے قبر نال لے جا سکدا ہے بولے نو پلاٹ بندہ قبر چ لے جا سکدا ہے بھائی صاحب بندے آپ قبر جانا ہے تو جو کچھ دے اندر ہے اس قبر جانا ہے اصل منزل ٹھکانا ساڈا قبر ہے بندے دے نال وہ شے جانا ہے جڑی اون دے دل وچ اپنے دل وچ جاتی ماریا کر اور اس دی برکت ہے دین دی کسے کول ایک پتر ہے کسے کول 2 ہے کسے کول 4 نے میں اللہ لکھاں پتر عطا کیتے مرید پتر ہی ہوندے نا دنیا پوری دے ملکاں وچ پھیلے میں رات نو نا پچھلے ٹائم جڑی رات دا پچھلا حصہ ہوندا ہے اس لئے جڑے بچے کوئی مینوں فون کر دینا یورپ تو انہاں دی میں کال سننا راتی وہ ایک بچہ میں نے پہ پوچھتا بھائی میں پہلی باری تہاڈا ویکھیا ہے 10 محرم دا پروگرام تے او دی وسعت تے او دا جو سٹرینتھ ہے اور لینتھ ہے وہ میں دیکھیے اے تسی فنڈ کدوں لیندے ہو انہاں اتنے بندیاں دا آنا مڑ جانا مڑ انہاں دا کھانا مڑ او انتظامات یہ تسی اتنے پیسے کدوں لیندے ہو تہاڈا کو اپنا بزنس ہے میں کہ نہیں تسی کو ذمہ دار ہو میں کہ بیٹا میرا اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں تے پھر تہاڈا یہ کی ذریعہ آمدن ہے جہدے نال تسی اتنا کر دے ہو ان میں یہ گل دسی سی میں کہ پتر میرے بیٹے ڈھیر سارے
میں نے اللہ اولاد بڑی دیتی ہے، مرید نو میں اولاد سمجھنا، اور اج تک میں کسی اپنے مرید کو بھی کوئی شے نہیں منگی با من تو فلانی شے دے تے من تو فلانی شے دے، میں نہ کسی مرید تو منگیا ہے تے نہ کسی اور تو منگیا ہے تے نہ کسی دم والے تو منگیا ہے با میں تین دم کیتا ہے تو میں نے اتنے دے نہیں، ساڈا تے دم بھی بڑا سستا ہے، 500 دا مٹھائی دا ڈبا لئی جاندے تو 500 اتے چ در دین تے آندے تہاڈی دعا نال پتر ہویا تے اپنی شرینی لے لو، ایڈا سستا بھی کسی نے پتر دی دعا ڈیندی اسی وہی دے چھڑنے اب ٹھیک ہے بڑی گل ہے، خوش رہو، اللہ برکت دے، ساڈا صرف ایک مشن ہے کہ اے دے نالے بے دیناں تو بچ جان گے، نہیں تو میں کوئی شوق دم کرنا نہیں، میرا رب جان دا ایڈا سر کھپا دنیا تے اور کوئی نہیں جڈا ہوئے، مائیاں کرمالیاں کے بے جان تو نہ دا مکدہ ہی نہیں سلسلہ، لیکن میں اس واسطے شروع کیتا ہے کہ اے اتھو تویز نہ لین جتھو بے دینی بھی نال لگی ہوگی، با تویز للہ تے پیدل اتھے جاڑی لاہور لو کرمالیاں مائیاں ہفتہ ہفتہ ٹوریاں رہاں دیاں، چلو ساڑھے کھڑ گئیاں تو یہ تو کونی آکھنا سا تاکھنا گھر بویا کرتے قرآن پڑھیا کر، چلو یہ بے دینی تو بچ جان گئیاں تو دین رسول اللہ دے تے چل دیاں راسن، اس نیت تے دم کرنے اور کوئی او دے وچ بھی اے ہے نہیں، تو او جڑے ساڑھے بیٹے نہ جڑے اللہ سانے اتنے عطا کیتے وہ انہیں پتر ہون تے کمائی کر دے اور کوئی نکی وڈی افسری کوئی کدھیں تو وہ 100 بھی دین دے جانتے فنڈ دی کمی ران دی وہ گل آئے سمجھ آئی کہ نہیں، تو اے بھی برکت دین دیئے، اگر میں فیساں لیندہ ہوندہ تو پھر بچے بیٹے نہیں بن دے، پھر وہ کسٹمر دا تے دکاندار دا رشتہ اور ہوندہ ہے، پیو پتر دا رشتہ اور ہوندہ ہے، پھر لوگ مرید نہیں ہوندے، اے روحانی تعلق تاں ہی بندہ ہے جے بندہ اپنے اندر روحانیت نو یقین نال رکھ دا ہوئے تھے، بے روحانیت کوئی چیز ہے، تو اے بھائی ایک مشن ہے ساڑھا تبلیغ دا، اے جڑے بیلی ڈیرے آڑے نے انہا اس مشن وچ ساڑھا ساتھ دیتا ہے، مشن ساڑھا ہے کہ تبلیغ دین کرنی ہے، انہا او دے وچ ساڑھے نال معاونت کیتی ہے، سیدہ شکریہ ادا کر چنگے رہنے، چلو نعت پڑھی تھی ہے، قاری صاحب قرآن پڑھیا ہے، حافظ صاحب بیان فرمایا ہے، کوئی تُساں سنے ہی ہونا ہے، ہون تھوڑا جائے تو میں چاہ سنانا ہے، وہ سنے دا پیاں کچھ برکت یہ دی بھی ہوئی جاتی، کرکٹ دے میچ کرین نالوں تے پتر ہور ای ہو جے کام کرن نالوں بہتر ہے حضور دے دین دی تبلیغ دا ذہن بڑھاؤ، بیٹا یہ ہر مسلمان تے فرض ہے، میں تبلیغ کر نہیں سکتا تے میں کرا کے بھی اڈے ہی کام کر لینا، فوج جا تسی اگر کسی فوجی تو پوچھو نا تو سارے فوجی بندوقاں چھڈن والے نہیں ہوندے، کچھ گولیاں پھدان والے ہوندے نے، کچھ گولیاں بنان والے ہوندے نے، کچھ گولیاں لے جان والے ہوندے نے، کچھ مورچے بنان والے ہوندے نے، ہر کوئی آپو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تاں فوج بندی ہے، میری یہ ڈیوٹی لگی لو جی میں تبلیغ کرنی تے کروان دی اللہ تو اڈی لا دیتی ہے، سبحان اللہ، تو گل تے نہیں ہے بھئی مشن ہے تبلیغ دا کہ اللہ دے دین دی تبلیغ کرنی ہے مشن ہے، تو اپنے مشن تے چلو اور اس مشن اچ کامیابی حاصل کرو کہ لوگاں دے دیناں وچوں دلاں وچوں دین نو محو نہیں ہون دینا، بھولن نہیں دینا، بس اینی گل، اے ساڈا اصل زندگی دا مشن کہ لوگاں دے دل وچوں قرآن دا پیغام نہ نکلے، اے دے واسطے جیڑا بھائی بھی کوشش کرے میں ان دعا دینا، او دے واسطے دعا گو رہنا کہ اس بچے نے اس بھائی نے اے بڑا سونا کام کیتا ہے، اللہ کام پیا کردہ ہے، اللہ ان برکت، تو ہون میں جو قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اس دی تھوڑی تشریح اور تفسیر کرنی، مڑ دعا، تبلیغ دا پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ محفل کیوں کرائی دی، یہ دی سمجھ آگئی تو وہ کچھ بھی سیانے بندے اس لیول دے بھی ہوندے نہ بہاندے نے یہ دی لوڑ کیڑی ہے، وہ جو تسی پرہاں کسی نے دے چھڑو، غریب نو یہ پیسے دے چھڑو، بنایا کیوں جی ایڈا وقت پایا جی، پا جی اس وقت دی لوڑ ہے، پھر تے کو کہہ چھڑے گا بجیڑا 5 لاکھ حج تے لائی
اوپر کسی غریب نو دے چھڑ اتنے جا کے صفا مروا تے بجن دی لوڑ کیڑی ہے؟ غریب کو بندہ یہ بھی سیاح مشورہ دے سکتا ہے نا، پر صفا مروا تے بج کے کی کرنا؟ اے مشورہ کسی مولا حسین نو کیوں نہیں دیتا؟ چپ کر کے ایڈے وڈے آستانے دے پیر وہ اندر بہ جاؤ تے نظرانے تو ڈھیر ڈیندے رہندے چپ کر کے بہ کے اپنا موج لو، تو باہر جا کے کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ یزید دا دو دلے کرے پہ، تو اے مشورہ انہوں نے کسی نہیں دیتا۔ تو بھائی صاحب اے ساڑی جان تو بھی زیادہ ذمہ داری ہے ساڑھے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تو صحیح ہوندی ہے تو دوجیاں سنا دو۔ اے تبلیغ دے حکم سی کہ ایک آیت بھی تو اگر صحیح ہوندی ہے، مثلا تو صرف یہی گل ہوندی ہے نا کہ بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہے، تو بندیاں ناک چھڑیا کرو جس لئے کو ملے کہ بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہے، اگلا سانوں پتہ یہ نہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھیا فائدہ ہوندہ ہے، پڑھیا کر۔ قرآن پڑھنا بڑا فائدہ ہی، قرآن پڑھیا کر۔ ایک حرف دے بدلے ایک نیکی مل دی، تویزاں تو بچ جائیں گا، جادوگراں تو بچ جائیں گا، قرآن پڑھیا۔ اللہ فرما دیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کلن والا بھی رب ہے تے قرآن دا محافظ بھی رب ہے، او دی حفاظت بھی اللہ دی ذمہ داری ہے، مگر اللہ تعالیٰ چھاپے خانے نہیں لائے، اللہ نے حفاظت قرآن دا کم اپنے بندیاں تو لیا ہے۔ قرآن سارے دا سارا 30 پارے رسول اللہ دے قلب اطہر تے نازل ہویا۔ جناب توجہ ہے تو اڑی آپ 30 پارے قرآن کتھے نازل ہویا ہے؟ حضور دے دل تے، دماغ تے نہیں، زبان تے نہیں، قرآن کریم حضور دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ اور اللہ فرما دیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس یہ قرآن پہاڑ تے ایک آیت نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ پھٹ کے ہو جاندہ، وہ قرآن دے بوجھ نو برداشت نہ کر سکتا، مگر ایک قلب اطہر مصطفیٰ ہے جس نے پورے 30 پارے قرآن دا بھار اٹھایا۔ توجہ ہوگی جناب؟ پورا قرآن رسول اللہ دے دل تے اللہ نازل کیتا ہے۔ اس واسطے یاد کر لو اے پیغام دماغ تے نہیں آیا، دل تے آیا ہے۔ اس واسطے عشق دے فیصلے دماغ نال نہیں ہوندے، دل نال ہوندے۔ جدو دین دا کام کرو تے دماغ نال نہیں، پہلے دل نال کرو، دماغ اس دے تابع ہونا چاہیے۔ حضرت توجہ کرنا میری بات تھی۔ اقبال فرمانے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش وقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، ایدہ کام سوچنا ہے تو ایدہ کام میں عمل کرنا۔ اللہ قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا، حضور نے قرآن صحابہ نے سنایا۔ قرآن ایک ہی ہے، دین بھی ایک ہی ہے، اللہ آل نو بھی اوہی دین دیتا ہے تے اصحاب نو بھی مصطفیٰ کریم نے اوہی دین دیتا ہے۔ حضور نے وکھرے وکھرے دین نہیں دیتے، وکھرے وکھرے فرقیاں بنائے، رسول اللہ نے ایک کو دین عطا فرمایا۔ حضور تے نازل ہوندہ سی، حضور پڑھ کے سنان دے سن۔ ایک جملہ نوٹ کر لو، حضور دے گماڈی صحابی سن حضرت زید، بالکل نال گھر سی نہ حضرت زید بن ثابت۔ جس والے قرآن نازل ہونا تے حضور نے فرمانا زید نو بلاؤ۔ مختلف اوقات اچ باقی صحابہ بھی قرآن لکھے، کاتب بھئی اور صحابہ بھی رہنے، لیکن حضرت زید نو اس عادت سب تو زیادہ ملی۔ ایک تے آپ نوجوان سن، دوسرا آپ دا حافظہ بڑا قوی سی، اور تیسرا حضور دے گمانڈی ہے، ہمسائے سن۔ حضور فرمانا زید نو بلاؤ، حضرت زید آنا تے حضور فرمانا ہے بھئی لکھ دیو۔ ایک وہ لکھنا پڑھنا جان دے سن، وہ لکھ دے بھی سن تے یاد بھی کر دے سن، اور صحابہ بھی یاد کر دے سن۔
مثلا عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن سن، مولا علی حافظ قرآن سن، ابو بکر صدیق حافظ قرآن سن، حضرت عمر حافظ قرآن سن، حضرت عثمان حافظ قرآن سن، اور ہر روز حفظ کرتے سن، ہر روز ایک پورا قرآن حضرت عثمان پڑھتے سن۔ دنیا دی سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب قرآن ہے۔ اس وقت بھی 250 تفاسیر قرآن پاک دیاں دنیا دی پشت اتے موجود نے، 250 تفاسیر قرآن۔ آپ دی توجہ ہے جی؟ ارے بھائی صاحب سن دے پہ ہو، اللہ اپنو برکت دے۔ تو جدو قرآن پڑھیا جائے رحمت نازل ہوندی، ایک صحابی حضور کو آئے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج عجیب ماجرا ویکھے، میں گھر بہ کے قرآن پڑھ رہا ساں تے میرا گھوڑا جڑا ہے وہ ڈردا سی، بدکدا سی، تراندا سی، جدو میں تلاوت بند کردا ساں پرسکون ہو جاندا سی۔ حضور فرماندے ہیں جدو تو قرآن پڑھ رہا ساں تو فرشتے نازل ہو رہے سن رحمت دے، انہاں ویندا سی تے تاں ڈردا سی۔ اس حدیث پاک تو ثابت ہویا کہ جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے رب دی رحمت نازل ہوندی۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ سنیا جی ذرا، حضرت زید قرآن سندے رہے اور یاد کردے رہے، نوجوان سن، پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ رسول اللہ ہر سال جبریل نو قرآن سناندے بھی آئے تو سندے بھی آئے۔ ان حافظ اپنی زبان اس دن دور کرنا، حافظ اپنی زبان میں اس دن قرآن مجید دا دور کرنا۔ تو حضور جبریل نال دور کر دیا، جبریل نو سنان دیا، جبریل کو سن دیا۔ جدو آخری سال حضور دی عمر پاک ظاہری دا تھی، آپ نے 2 باری قرآن پڑھیا۔ پہلی باری حضور تے جبریل اکیلے سن، دوسری باری حضور نے حضرت زید نو بھی شامل فرمایا کہ تو جبریل نو قرآن سنا۔ حضرت زید نے جبریل امین نو بھی قرآن سنایا ہے اور میرے نبی نے بھی قرآن سنایا ہے۔ یعنی اے او حافظ نے جنہاں نے 2 ہستیاں 2 رسولان قرآن سنایا ہے۔ جبریل امین بھی رسول نے اور نبی پاک بھی رسول نے۔ آپ فرشتے ہیں جو رسول نے، آپ نبیاں ہیں جو رسول نے، اور سید الرسل نے، وہ سید الملائکہ نے۔ ایڈیاں 2 وڈیاں استاداں دے شاگرد سن حضرت زید۔ جدوں رسول اللہ دا وصال ہویا، اس وقت قرآن یا تے صحابہ دے سینے اچ محفوظ سی، یا ہڈیاں تے لکھیا سی جانور دیاں تے، یا چمڑے تے لکھیا سی، یا پتھراں تے لکھیا سی، کتاب دی صورت اچ نہیں سی۔ جدوں مسلمہ کذاب نبوت دا دعویٰ کیتا تو مسلمان دے خلاف لڑن واسطے گئے۔ جنگ یمامہ دے اندر 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر بڑے ذہین بندے سن، انہوں دا ذہن اس طرف گیا کہ اگر انج ہی حافظ صحابہ شہید ہوندے گئے تو قرآن پاک سان کی میں یاد رہے گا، کبھی کوئی آیت مس نہ ہو جائے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق دی خدمت چرد کی تھی کہ آپ قرآن جمع کرو۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر جڑا کام رسول اللہ نہیں کیتا ہوں میں کیویں کراں؟ آپ برابر اصرار کر دے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر فرمانے اللہ نے میرا سینہ اس کام واسطے کھول دیتا۔ ابو بکر دی نظر انتخاب جیسا حافظ قرآن شخصیت تے گئی ہے، وہ دا نام حضرت زید ہے۔ زید آؤ قرآن جمع کرنا ہے۔ حضرت زید فرماندے اگر حضرت ابو بکر میں نوان دے کہ او پہاڑ نو چاہ کے ایک جگہ تو دوجی جگہ تے رکھ دے، تو اے حکم میں آسان لگنا سی اس حکم دے مقابلے کہ قرآن جمع کرنا، کیونکہ چھوٹا جا کام نہیں تھی، رب دی کتاب نو انج جمع کرنا جی میں نازل ہوئی۔ جی میں رسول اللہ دسیا ہے کہ آیت فلانی آیت دے نالے، آیت فلانی آیت دے نالے، آیت فلانی آیت دے نالے۔ قرآن دی ترتیب نزولی اور ہے، لوح محفوظ دی ترتیب اور ہے، مگر اللہ نے ایک کام ابو بکر صدیق تو اور حضرت زید تو اور صحابہ تو لینا سی۔ آپ فرماندے نے میں جمع کرنا شروع کر دیتا، پورا قرآن جمع کیتا، صدیق اکبر نے دکھایا، آپ نے پاس کر دیتا۔ تو حضور دی امت کو جڑا قرآن ہن موجود ہے انہوں جمع کرن دی سعادت حضرت ابو بکر صدیق دے حصے آئی۔ جس طرح صحابہ نے قرآن دے اندر تبدیلی نہیں کیتی، اس طرح آل محمد دے حقوق اچ تبدیلی نہیں کیتی۔ مسئلہ سمجھ سے آگیا جناب؟ اللہ دے قرآن دی اور حضور دی آل دی حفاظت دا حق ادا کیتا ہے تو صحابہ نے ادا کیتا۔ آپ سیانے بندے ہوئے دسو تسی
قرآن دی بے حرمتی تے انہیں سیخ پاؤ ہوندے ہو کہ تسی ویندے کوئی نہ ہو کہ گھر کنہ دا ہے تسی جلا کے راکھ کر دیندے ہو کہ قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے تے توڑا کی خیال ہے جے قرآن چ ابو بکر تبدیلی کردہ تے علی نو غصہ نہ ہوندا؟ یہ مطلب ہے ابو بکر نے قرآن ایک لفظ دی بھی تبدیلی نہیں کی تھی، جو قرآن جمیں آیا سی صحابہ کرام نے اومیں جمع کر کے امت تک امانت نال پہنچا دیتا ہے، اور ان دے اندر تبدیلی دا ہونا ناممکن کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ نے اپنے قرآن دی حفاظت اور راکھی دا ذمہ آپ لیا ہوا ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا اِنَّا نحن نزل الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج گھرہ ساریاں وچ قرآن ہے لیکن آؤندہ ساریاں نو نہیں، قرآن گھرہ وچ ہے وے مگر عمل کوئی نہیں۔ اقبال بڑے درد نال بولے تو فرمانے نے در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزہ ندی وکار سانو قرآن بھول گیا ہے، قرآن دے احکام بھول گئے نے۔ اگر آپ سمجھ سکو تو اتنی بات یاد رکھے آجے، کربلا والے سیدانے نیزے تے بلند ہو کے قرآن پڑھے آئے تاکہ دنیا نو پتہ چلے قرآن کتنی اہمیت رکھدا ہے۔ قرآن اگدو تے کسی نے صحیح ہوندہ ہی کوئی، اور اگر کسی نے صحیح ہوندہ ہے تو انہوں مانا کوئی نہیں ہوندہ، اگر کسی نے مانا ہوندہ ہے تو اس نے پوری طرح صحیح سمجھ کو نہیں آئی کہ اس مانے دا مطلب کی، اور اگر کسی نے مطلب دا پتہ ہے تو عمل کو نہیں کرتا۔ پرانے زمانے میں آپ نے تکیا ہونا ہے، کنک تھوڑی ہوندی سی، بھوک کوئی نہیں، کنک زیادہ ہو گئی ہے، بھوک واد گئی ہے۔ پرانے زمانے میں بندے ہتھاں نال کام کر دیا ہے، ویلے رہن دیا ہے، ہن مشیناں کام کر دیا بندے رجے نے سمجھ نہیں ہوندی بھی بندیاں ہویا کی۔ اگے تسی خود کنک وڈ دیا ہو نا، جڑے جٹ پرانے بابے بیٹھے ہوتے آپ پہ کہن دیا ہو ڈگیاں نال، ہن تسی گھر بیٹھے رہن دے ہو، بننے تے بہ کے کاٹن پا کے کھلوتے ہوندے ہو، تہاڈی کنک وڈی جاندی، لیکن رجے تسی باڑے ہو، اگے تسی ویلے ہوندے ہو، ہن تہاڈے کول ٹائم ہی کوئی۔ اگے بندے راتی بیٹھک وچ بھی بہ جاندے ہیں، دکھ سکھ بھی پھوڑ لیندے ہیں، لگدیاں نال بھی گل کر لیندے ہیں، ہن ماں پتر بھی فون تے گل کر دے، بندے روج گئے نے، پتہ نہیں ہویا کی۔ عزیزان من بے دینی ود گئی، دین گھٹ رہے آئے، صبح اٹھ کے قرآن پڑھن دا رواج ختم ہو گیا۔ اگے لوگ سویرے اٹھ دے آئے، قرآن دی تلاوت تو دن دا آغاز کر دے آئے، ہن سویرے اٹھ دیا میں موبائل، رات نو سون لگیا میں آخری دیدار موبائل دا، سویرے اٹھ دیا پہلا دیدار بھی موبائل، روجے تے آپ پہ بات گئے ہو صحیح موئے نہیں سمجھ آئی گل۔ اگے کہ نہیں ایک خط لکھ دے ہوندے ہیں، وڈکیاں لگ دیاں، وہ ہوندے 6 مہینے لگ جاندے ہیں، مڑ 6 مہینے پیچھے جواب دے دیاں لنگ جاندے ہیں، کچھ 6 مہینے جا کے خبر ادھر لگ دی، وہ ہویا کی تو موبائل ہے، لڑائی ہے تے تامی فوراً، پیار ہے تے تامی فوراً، بندیاں کو ٹائم بالکل لگدے ہی کو نہیں۔ تے پھر دا مطلب ہی نہ بندیاں ویلیاں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے کام تے جلدی ہو جاندے، لیکن بندے اتنے زیادہ مصروف ہو گئے، ہر کسی دی بندیاں کو ٹائم ہی کوئی۔ جی ہاں، بندے جنازے تے آ جانتے تامی آندے ٹھو کرو، ٹائم ہو گیا جلدی کرو، ختم تے آ جانتے آندے با مولوی صدیہ کیوں آئے، ٹھو ختم پڑھو اساں پیچھا نکلنا ہے، بڑی جلدی ہے، وہ میں سمجھ نہیں ہوندی تو اساں پیچھا جا کے کرنا کی،
کیڑا ایٹم بم گھر دریا جی دی تساں راکھی کرنی بھائی صاحب ویلے مصروف ہوئے ان بندے کوئی کام نہیں دنیا تے جی ہے بھی کام تے دنیا داری دے مسیتاں ویکھو تے خالی بازار ویکھو تے بھرے جتنا دکانہ تے سامان بھریا جاندہ ہے ودہ پہ ہے اتنا غربت ودی جاندی کتاباں ودیاں جاندی ہیں علم گھٹدا جاندہ ڈگریاں ڈھیر وڈیاں وڈیاں نالج کسے کول نہیں شعور نہیں بندیاں بچ شعور ہے نہیں کتاباں ڈھیر بھائی صاحب پرانیاں بندیاں کول ٹائم ہوندہ او کو جھٹ کسے اللہ والے کول بہ لیں دیا ہے ہون تے بندیاں کول اتنا ٹائم بھی نہیں باقی سے اللہ والے کول جھٹ بہ ہی جائے عزیزان من میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے قرآن دی حفاظت کیتی او دا حق ادا کیتا ہے حضور دی اہل بیت دے پیار دا حق ادا فرمایا ہے توجہ ہے قرآن دی بھی حفاظت دا حق ادا کیتا ہے اور نبی دی آل نال محبت دا بھی حق ادا کیتا ہے اگر آپ ہسٹری دا جائزہ لو دے دور تو لے کے آج تک رسول اللہ دیال دا احترام تے اکرام تو انہوں کسے دور اتنا نہیں ملے گا جتنا رسول اللہ دے صحابہ دے دور حضور دا آل دا اکرام رہا ہے اے میں گل نہ کر سنا مثال پیش کرانگا جناب صدیق اکبر مسجد جو نکلے نے حسن تے حسین مسجد کھیل دے پہنے جناب ابو بکر نے اٹھا کے حسن نو ایک پاسے بہایا ہے حسین نو اپنے موٹے دے تجھے پاسے بہایا ہے اے وجہ ہے کہ جدو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے وڈے پتر امام حسن جوان ہو گئے تو میرے مرشد علی نے اپنے پتر حسن دا بیاہ ابو بکر صدیق دی پوتری نال فرمایا ہے مٹھیا سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی کیونکہ انہیں سمجھا بھئی یہ محبت بھی کردہ ہے عقیدت بھی کردہ ہے احترام بھی کردہ ہے کہ میرا پتر حسن اس گھر ویوے تے کمال ہے نا تو سی ویندے راندے ہو آج کل تے شاہ ہے ویندے ہی کوئی نہیں نا باقی دے شادی کروں وہ جائے شاہ تے وہ جائے انہوں دے رشتہ دار بول لے نو گال تو میں کیا کیا وہ جائے شاہ میں تے نئے شاہ ہے بھی نا دکے شاہ ہے اے جڑے ہون شاہ نہیں دکے شاہ نے کوئی شاہی انہیں کوئی شاہی میں نظر نہیں ہوں اس ہٹے آ جڑے بندے نا نوجوان بچے جڑے آ ٹی وی شی وی ویندے وہ آندے نا بھائی یہ جڑے فلماں وچ تے ڈرامیاں وچ شاہ تے شانیاں آئیاں بدیاں یہ بھی شاہ نے میں کہ پتر غم نہ کرے آئے اے شاہ نہیں اے جڑیاں فلماں دے وچ کام کر دیاں نا بیبیاں تو انہاں دے نا کے شاہ لکھیا ہوندا ہے انہاں نوں ویکھ کے نہ سمجھ لیا جے بھائی شاہ انج دے ہوندے نا انج جی میں رسول اللہ دے دادے دے گھر ابو لہب جمعان اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب اے بالکل انہاں دے نیڑیوں بھی سیادت نہیں لگی انہاں دے نیڑیوں بھی سید نہیں انہاں گوانڈیاں دسیا تسی شاہ بن جاؤ بڑی موج ہے بالکل دکے شاہ نے کوئی سید نہیں مت انہاں لوے کیا کو جی آ فلانی شاہ ہے تے فلانی شاہ ہے تے فلانی شاہ ہے شاہ کھتریاں نے بھی سدے ہے اے جھوٹے تے 2 نمبر شاہ نے کوئی انہاں نال انہاں دے شاہی کیڑی شاہ ہوئے جنہ دی شان آئی بے اجازتی چل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں بے اجازتی ان کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جان
جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ میں یہ نہیں آندا کہ میں پرفیکٹ آدمی ہاں، میں پرفیکٹ آندا، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں آندا، میں سادہ جہا بندہ، لیکن آ بچے ساڈے اتنے بیٹھے نے، یہ اتنے ساڈے کول آستانے تے ڈیوٹی کر دے، انہاں تو گواہی لے لیا جے کیا کوئی عورت پیران دے گھر آپے جا سکتی؟ مرد دی نہیں گل، عورت کیا پیران دے گھر بغیر اجازت تو جا سکتی؟ عورت بھی جانا ہوئے تو پہنا اجازت لے گی پھر جائے گی، مرد کی میں جا سکتے؟ ہمیں 15ویں صدی دیاں پر کچھ عادات اپنے وڈکیاں والی رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ مان لیا باسی 15ویں صدی دے سید ہاں، پر کچھ عادات سجدہ والی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کو پردہ، کو شرم، کو حیا، کوئی یہ چیزاں بھی تے ویکھنیاں چاہیے نا، بس ساڈے وچ ہونی چاہیے۔ اسی سید ہاں، اے جنہاں تسی ویندے ہو نا میں سٹیجاں تے چڑیاں ودیاں تے نچدیاں ودیاں تے اگے شاہ لکھیاں درے لانا تے انہاں تے، انہاں نے ایک سزا تے نچن دی ڈینی ہے، دوجی اس گل دی ڈینی ہے، بس تسی سیداں بدنام کیوں کیتا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عزیزان من، میرے سجن، میرے عزیز، گل مکائیے، سیدہ زہرا پاک نے اپنے مثال دے ویڑے وصیت فرمائی آئی کہ میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے۔ بی بی پاک وصیت فرمائی آئی جدوں میں وصال کر جاواں میں نو کفن دیتا جائے، اس ویلے میری چار پائی تے چھت پایا جائے، کفن چ لپٹی ہوئے میرے وجود تے کسے دی نظر نہ آیا ہے۔ عزیزم آ سید نے اللہ تعالیٰ فرما دیں، ایک جملہ سماعت کیجئے، اللہ فرما دیں بی بی مریم دے حجرے جناب جبریل آئے، اللہ فرما دیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت بی بی مریم دے حجرے جبریل آئے، اجازت نہیں لئی اندر آئے، جدو بی بی پاک نے ویکھی آئے تو اللہ دا قرآن آئے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے کو رب دی پناہ منگنیاں، میرے حجرے وچ کی میں آیا ہے، دروازہ بھی بندے، کھڑکی بھی بندے، جناب جبریل فرمانے نے بی بی جی میرے کو ڈرونا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ بی بی جی میں تو انہوں پتر دین آیا ہوا، اللہ دا بھیجے آیا ہوا۔ بی بی مریم پاک او عظیم عورت نے جنہ دے حجرے وچ جبریل آوے تے پتر دین آوے، سیدہ زہرا نے جنہ دے حجرے تو بار فرشتہ کھلو کے اجازت طلب کر کے کہندے بی بی میں آپ دے بچیاں دے کپڑے لے کے آدر ہویا۔ وہ پردہ ہے جناب سیدہ زہرا دا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ عزیزان من، اے جے کرمہ والے لوگ، پیسے تو سید دا اندازہ نہ لاؤ، اور فلانے کو پیسہ تھوڑا ہے تو پیسہ بنائیں گے، پیسہ ودہ گھٹتا رہتا ہے، یہ سید دی نشانی نہیں وہ امیر ہوئے نا، سید دی نشانی یہ غریب ہوئے امیر ہوئے وہ دے وڈکیاں والی یاد آ ہونی چاہیے۔
تسی یہ دسو جٹ بندے ہو گلاب دا بوٹا لائیے تو اتے گوبھی لگ دی لگنا گلاب یہ چلو خوشبو گھٹ سکتی رنگ پھیکا ہو سکتا ہے لیکن لگنا گلاب اتے جڑا سید نسل علی دی ہویا نسل حسین دی ہویا پتر علی دا ہویا زہرا پاک دا خون ہویا وہ دے کچھ وڈکیاں علی آدھا تو نظر آوے تے جے او لین تو لے جائے آدھا نہ ہوئے تو موڑ سمجھ جائے گھر چنگے وے جمعے ہیں پر انج جمعے ہیں جمعے ابو لہب نبی سونے دے گھر جمعے ہیں ابو لہب حضور دے دادے دے گھر پیدا ہویا اللہ قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب متاب دوزخ دبا لین تو لے گئے آپ نے سمجھ آگئی بس آپ ذہن صاف رکھیا کرو سادات دے بارے سید آل رسول ہوندے نے اور جڑے سید دا کنیکشن بحال ہوئے انشاءاللہ وہ دے اپنے وڈکیاں لیاں گلاں ہون گی کنیکشن بحال ہونا شرط آل رسول دا حضور نال بھلا بڑا چنگا بھی ہوئے تو جے پیچھو رابطہ ہی کٹیا ہوئے تو بڑھنا کی میں بجھیا ہونا تُسی کوئی دا بیکھو 2 نمبر شاہ تو نہ کرو بھلا بھائی پر پیچھو کنیکشن کٹی گیا ہی فیوز اڑ گیا سائیں مر گیا سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزان من سیدہ زہرا پاک نے بی بی پاک نے وصیت فرمائی ہے کہ میرا جنازہ رات نو اٹھے میری 4 پائی تے چھت پایا جائے تاکہ میرے وجود نو کسے غیر محرم دی نظر نہ تکے گل دل چ بہاؤ جس بی بی نو اپنے پردے دا مرن تو بعد وصال تو بعد فوت ہون تو بعد بھی یہ نہ خیال ہوئے کہ میرے وجود تے کسے دی نظر نہ آئے او بی بی کسے کیس باغ دا لے کے مردان دے بھرے دربار چ نہیں جا سکتے مسئلہ سمجھ چاہیا جے کہ نہیں وہ بی بی باغ کدی درباراں وچ نہیں جاندیاں اے ساڈا عقیدہ نہیں اہل سنت دا بندہ فقیر دی بھی تحقیق ہے دیکھتے سیدہ پاک واسطے لازم ہے کہ گھر رہن کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بی بیاں گھر وچ رہن بی بی باغ گھر رہنا سی انہاں کتے باغ لین جانا سی مطالبہ ہوئے گا مولا علی کی کرن یا حضرت عباس کرن بی بی پاک دی یہ شان نہیں کہ درباراں میں جا کے حاضریاں دین نعوذ باللہ من ذالک ایسی چیزاں نہ سنیا کرو تے نہ منیا کرو تے نہ انہاں تے پکے ہو گیا کرو کدی ایسی بات ہی نہ سنو باویں کو بندہ بخاری کھول کے اگے دھرے نہ تسی آکھے کرو بھائی یہ بے ادبی والی ہے تے پناہ رکھ میں نو سن میری گل سمجھو کی آکھے میں کوئی بخاری دا ٹائٹل ویکھ کے پریشان ہونے دی ضرورت نہیں میرے بچیوں میں بھی بخاری بڑا منیا سی ساڈے سر دا تاج نہیں امام بخاری لیکن جس حدیث وچوں تھان بے ادبی نظر آوے وہ حدیث نہیں ہونی وہ دے کروڑا ہونا وہ سان وکھا لیا جے نا تسی جی میں جٹ مجھی سیان لیندے ہو اسی حدیث سیاننے نہیں سمجھ آئی تسی آندے ہو نا 200 مجھ کھڑی ہوئے تے اسی سیان لینے چنگی ہے تے اسی پوری کتاب حدیث دی ہوئے تے اسی سیان لینے ایس حدیث ہے بیماری ہے اے حدیث بیمار ہے ٹھیک نہیں ضعیف ہے کمزور ہے یہ نقص ہے توجہ ہے کہ نا حدیث وچ تدلیس بھی ہوندی ہے تے ادراج بھی ہوندا ہے یہ بیماریاں نے حدیث دیاں جنہاں صرف عالم پرکھ سکتا ہے جنہوں یہ ڈاکٹری ہوندی ہے دوجا نہیں پرکھ سکتا کہ سند اضوف ہے متن اضوف ہے یہ ساکت عدالت نہیں راوی دی اور راوی دی عدالت ساکت نہ ہوئے راوی دا اتصال ہوئے اور راوی دا دماغ ٹھیک ہوئے انہوں سوئے حفظ دی بیماری نہ ہوئے راوی سچا ہوئے جھوٹا نہ ہوئے وہ دا زمانہ ایک ہوئے وہ عالم ہوئے وہ بات بیان کر سکتا ہوئے وہ دی زندگی کیسی گزری ہے ایویں تو نہیں نا بھائی جڑا بندہ ہی گل کرے تھی مان لانگے نا ٹیسٹر لاواں گے سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں اے بھائی جڑے سعودی عرب جاندے نا منڈے وہ گورنمنٹ آندی ہے انہاں ٹیسٹ کرو ہیپاٹائٹس تے نہیں تو میں کہ بندہ تے صحیح ہے ہیپاٹائٹس تاں کی آندن جی نہیں اسی ہیپاٹائٹس والا اپنے ملک وچ نہیں آن دینا ایویں اساں بھی ویکھنا ہے کہ جڑا راوی صحابہ دے خلاف روایت بیان کردا ہے انہوں ہیپاٹائٹس تے نہیں ہیپاٹائٹس والے راوی دی روایت اسی نہیں لینی وہ تواڈے کولوں ٹیسٹ نہیں ہونا ہن ساڈے کول لیاندا کرو اسی ٹیسٹر لاواں گے بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اساں ماج لینی ہوئی تے تواڈے تو پوچھاں گے
باہ لے لو یہ تسی جٹ دسیا لے لو چنگی ہے تساں حدیث لینی ہوئی تو ساڈے کولوں پوچھ لینا باہ صحیح ہے لے لو اس گل تے پکے رویا ٹھیک ہے نا ایویں جڑی سن لو وہ نہ فوراً لے لیا کرو یہ تہاڈا کام نہیں یہ ساڈا کام ہے پرکھنا کہ اے لین والی ہے یعنی بے ادبی والی روایت نہیں ہو سکتی عزیزان من نہ بندے دی وڈی پگ ویکھ کے پریشان ہویا جے بندہ بڑی وڈی پگ والا ہے اس اگے کتاباں بڑیاں ڈھیر دریاں ہوئیاں نہ پگ تو پریشان ہونا ہے نہ کتاب تو پریشان ہونا ہے سنی صرف او گل قبول کرے گا جیدے وچ آل دا ادب بھی ہوئے تے اصحاب دا ادب بھی ہوئے حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ تھے بولے تے فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو باوے لالی ہوونی کڑ کڑ کے ہو بیٹا جی اپنے باپ دا ادب کریا کرو اپنے استاد دا ادب کریا کرو اپنے تو وڈیاں دا ادب کریا کرو اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو اپنے استاد مرشد دا ادب کریا کرو حضور دی آل دا ادب کریا کرو حضور دے صحابہ دا ادب کریا کرو اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب کریا کرو ادب کرن تو بغیر دین نہیں سمجھ چاہتا جنہوں ادب آوے دین ان آوندا ہے ادب تو بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی پہلا ادب سیکھو پھر علم سیکھو اللہ اس بیلی دی محفل قبول کرے اور جو تبلیغ ہے اللہ اس کو قبول سارے دعا وہ کی نا سی جنہ دا ختم ہے حاجی آمد یا اللہ اس تمام محفل دا ختم دا ثواب حاجی احمد علی اور خضر صاحب انہاں دی روح نو بخشنیاں قبول فرما کربلا والے سجدہ نو ایصال ثواب حضور دے صحابہ حضور دی ازواج اور جتنے ساتھی یار بیلی سجن آئے نے بیٹھے نے ہاتھ اٹھائے نے انہاں ساریاں دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ وچ قبول سب بیلیاں نو برکت رحمت اور خیر نصیب فرما دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرما کرم فرما رحمت فرما یا اللہ جو جو کلمات خیر ساتھیاں بولے نے وہ قبول کر لے یا اللہ اس ڈیرے تے بستی تے پنڈ تے اپنی رحمت نازل فرما جیڑے بھائی بیٹھے رہے نے انہاں ساریاں جو سنیا ہوں تے عمل دی دین جو جو ارادے جو جو دعاواں دل وچ نے پوریاں فرما پریشانیاں دور کر سب دے بال بچیاں میں خیر فرما لو بھائی